اور تم خواد ہوئے تاریخ قرآن ہو کر عزت معاب صد تقریب معزز اساتذہ کرام معززین علاقہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہاں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ میں زوال کا دور ایک حقیقت ہے اور اس کی وجوہات کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سامعین، مسلمانوں کے زوال کا پہلا اسباب دین اسلام کی اصل تعلیمات سے دوری ہے۔ جب مسلمان اپنے دین کے اصولوں کو بھول گئے تو وہ دنیا کی چالوں میں پھنس گئے۔ قرآن اور سنت کی رہنمائی چھوڑ دینے سے نہ صرف ان کی روحانی حالت متاثر ہوئی بلکہ ان کی معاشرتی اور سیاسی زندگی بھی دگرگوں ہو گئی۔ سامعین، فرقہ واریت نے مسلمانوں کی صفوں میں دھڑام پیدا کی۔ مسلمان مختلف فرقوں میں مسائل پیدا کرتی ہے بلکہ دشمنوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ سامعین، تعلیم کی کمی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ جب مسلمان قوم ان کے میدان میں پیچھے رہ گئی تو انہوں نے تحقیقی دور میں ایسا نہیں لیا۔ جدید علوم اور ٹیکنالوجی کی عدم شمولیت نے مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان پہنچایا۔ سامعین، معاشرتی عدم استحکام اور غربت نے بھی اس بال میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب مسلمان قوم اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو گئی تو ان کی قوت برداشت کمزور ہو گئی۔ یہ حالات نہ صرف ان کی معاشی حالت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کے جذبات اور احساسات کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ سامعین، مسلمانوں ہو گئے تو عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ طاقتور طبقات نے کمزوروں کا استحصال کیا اور اس نے مسلمانوں کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، دشمنوں کی چالیں بھی زوال کا ایک بڑا سبب ہے۔ جب اسلامی ممالک میں بیرونی مداخلت اور سازشیں اس زوال کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوئی، استعماریت نے مسلمانوں کی سرزمین پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ان کی خود مختاری کو متاثر کیا۔ سامعین، معیشت کی کمزوری نے بھی مسلمانوں کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ جب مسلمان ممالک اقتصادی طور پر کمزور ہو گئے تو وہ عالمی سطح پر اثر و رسوخ کھو بیٹھے۔ اقتصادی ترقی کے بغیر کسی بھی قوم کا وجود مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین، نوجوانوں کی بےخرابی اور ان کی سمت کا فقدان بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جب نوجوان نسل اپنے ثقافتی اور دینی مسئلے سے دور ہو جائے تو وہ اپنی قوم کا مستقبل تاریک کر دیتی ہے۔ سامعین، مسلمانوں کی عالمی سیاست میں عدم موجودگی نے بھی ان کے زوال میں اضافہ کیا۔ جب اسلامی ممالک عالمی سطح پر ایک مضبوط اتحاد نہیں بنا سکے تو ان کی آواز کمزور ہو گئی۔ عالمی فون پر مسلمانوں کی نمائندگی میں کمی نے ان کے حقوق کی پامالی کو مزید بڑھا دیا۔ سامعین، خود اقتصادی کمی بھی زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب ہم اپنے اندرونی مسائل کا جائزہ نہیں لیتے، اپنی خامیوں کو تسلیم نہیں کرتے تو اصلاح کی کوئی امید نہیں رہتی۔ حاضرین، مسلمانوں کے زوال کے یہ سب اسباب ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی اور اپنی قوم کو ان مسائل کہ ہم اپنے دین کی صحیح تعلیمات کو اپنائیں، اپنی صفوں کو درست کریں اور ایک مضبوط اور متحد قوم کی حیثیت سے بڑھ کر سامنے آئیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔